السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اور پھر بندوں کے اندر بے شمار حقوق، ہمسایوں کے حقوق، محلے داروں کے حقوق، مسافر کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، اس کے علاوہ ذمیوں کے حقوق اور غیر مذہب کے حقوق۔ دین اسلام نے سب کے حقوق بتائے ہیں، لیکن آج جو حقوق میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتائے ہیں۔ سب سے پہلا حق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ کسی مسلمان بھائی سے ملیں آپ اس کو سلام کہیں۔ سلام کہنے کے لیے واقف ناواقف ہونا ضروری نہیں ہے، بس مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی مسلمان بھائی جب آپ کو ملے آپ اس کو سلام کہیں، اس کے لیے سلامتی کی دعا کہیں، اور سننے والا فوراً اس کا اچھے طریقے سے آگے سے جواب دے۔ اسی طرح سلام کے کچھ آداب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ کھڑا بندہ بیٹھے بندے کو سلام کہے، مجلس میں آنے والا بندہ بیٹھوں کو سلام کہے، سوار پیدل کو سلام کہے۔ اس طرح یہ مجلس کے حقوق ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سلام میں پہل کرے وہ زیادہ افضل ہے۔ تو سلام میں پہل کرنا اس کا زیادہ درجہ اور مقام ہے۔ پہلا حق مسلمان کا مسلمان پر کہ مسلمان جب بھی کسی مسلمان کو ملے اس کو سلام کہے، چاہے وہ واقف ہو چاہے وہ ناواقف ہو۔ دوسرے نمبر پہ اذا دعاک فاجبہ، جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دعوت پہ بلائے اس کی وہ دعوت کو قبول کرے، اس کی دعوت کے اندر شامل ہو۔ مثلا کوئی عقیقہ کرتا ہے اس کی دعوت میں بلاتا ہے، کوئی بچے کی شادی میں بلاتا ہے، کوئی ولیمے پہ بلاتا ہے، اس کی شادی میں اس کی خوشیوں کے اندر شریک ہو، یا ویسے بھی کوئی بندہ دعوت پہ بلائے اس کی دعوت کے اندر شریک ہونا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان پر یہ حق ہے، اس کو ضرور شامل ہونا چاہیے۔ تیسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک بندے کو چھینک آئے تو سننے والا بندہ اس چھینک کا اس کا جواب دے۔ جب کسی کو چھینک آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا بندہ جو پاس بیٹھا ہو وہ یرحمک اللہ کہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ یہ 3 حق ہو گئے۔ پہلا حق جب کوئی ملے دوسرے کو تو سلام کہے، دوسرا حق کہ جب کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، تیسرا کہ جب کوئی چھینک مارے وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہہ کے اس کا جواب دے۔ چوتھا مسلمان کا مسلمان پر حق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے۔ اگر کوئی بندہ کسی سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ مشورہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ وہ اس کو ایکسپرٹ، اس کو تجربہ کار سمجھ رہا ہے، تو مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو اچھی نصیحت کرے، اس کی اچھی رہنمائی کرے، اس کو بہترین اس کو مشورہ دے۔ چوتھا حق یہ مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنا ہے۔ پانچواں حق اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے مسلمان، اس مسلمان بھائی کی عیادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ بیمار کی عیادت کی جائے، اس کی تیمارداری کی جائے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے اللہ رب العالمین کے 70,000 فرشتے، صبح اگر کوئی تیمارداری کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس تیمارداری عیادت کرنے والے بندے کے لیے رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شام کے وقت کسی کی تیمارداری کرے تو فجر تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مسلمان کا مسلمان پر پانچواں حق کہ اس کی بیمار کی عیادت کی جائے، اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کی جائے، اس کی تیمارداری کی جائے۔ مسلمان کا مسلمان پر چھٹا حق، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جائے تو فوت ہونے والے بندے کی میت کے اندر اس کے جنازے کے اندر ضرور شرکت کی جائے۔ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اس پر میں تھوڑی لمبی بات کرنا چاہوں گا، تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج میت سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن ہم اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ دعا اکثر لوگوں کو یا تو آتی نہیں ہے، اگر کوئی دعا کرتا بھی ہے تو بے دھیانی سے دعا کرتا ہے، اتنی اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ اور اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے، وضو کا بھی خیال نہیں کرتے، صحیح وضو نہیں کرتے اور جنازے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف اس لیے جنازے میں شامل ہوتے ہیں کہ لواحقین کو وہ اپنا چہرہ دکھا لیں، فیس دکھا لیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم جنازے کے اندر ہم نے شرکت کی ہے۔ حالانکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جو بندہ کسی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، کوئی کسی کا جنازہ مسلمان بھائی کا پڑھتا ہے، تو اس کو ایک قرات کے برابر اس کو ثواب اور اجر ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا کہ پیارے نبی جی ایک قرات کا مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ جو کسی کے جنازے میں شامل ہوتا ہے اس کو ایک قرات کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو تدفین تک اس کے ساتھ رہتا ہے، تدفین کے بعد میت کی قبر کے اوپر کھڑا ہو کے اس کے لیے دعا کر کے پھر واپس آتا ہے، اس کو 2 قرات کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی جنازے میں گیا پھر اس نے تدفین تک ساتھ رہا، جنازے کے بعد تدفین میں میت کو قبر میں دفن کر کے پھر وہ دعا کر کے آتا ہے، 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ تو یہ 6 حق تھے جو ایک مسلمان کے مسلمان پر تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب آپ میت کے لیے دعا کرو، جنازہ پڑھو اس کا، تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کرو، اس کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کے لیے آپ دعائیں کریں۔ تو یقیناً یہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق تھے جن کو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مسلمان کے حقوق کا وہ خیال رکھے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسلمان کے مسلمان پر حق یہ بیان کیے ہیں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے آپس میں پیار بڑھتا ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ ان اگر 6 حقوق پر عمل کر لیا جائے تو یقیناً ایک بہت اچھا معاشرہ بن سکتا ہے اور آپس میں ایک اتفاق اور اتحاد کی فضا بن سکتی ہے۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں یہ 6 حقوق جو ایک دوسرے کے لیے ہیں، ایک دوسرے مسلمان کے لیے ہیں، اس پر اللہ رب العالمین سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور اس کو فیملی اپنے فرینڈز کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھی اس طرح کی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، بارکم اللہ۔